بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یا پھر چاند کو دیکھ کر یا پھر محرم الحرام کے کسی بھی دن یہ 3 تسبیحات پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی پھر ہر خواہش پوری ہوگی۔ پھر پورا سال گھر میں رزق ختم نہیں ہوگا اور گھر میں مال و دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے، بس چند گھڑیاں باقی ہیں، یعنی آپ کی بد قسمت کے تالے کھلنے والے ہیں اور آپ کے سوئے ہوئے نصیب جاگنے والے ہیں۔ آج اگر فقیر بھی یہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مالدار اور رئیس بن جائے گا۔ آج اب اگر آپ یہ عمل مبارک کر لیتے ہیں تو پھر پوری زندگی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کی نسلیں کبھی کسی کی محتاج نہیں رہیں گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ مانگنے والے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ آج یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق عطا فرما دیں گے کہ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ جیسا کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب میں جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ محرم الحرام ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے محرم کا نام دے دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کی کثرت عطا فرمائی۔ بندہ مومن کے لیے اپنے پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دی تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے گا، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ بھی عبادت میں گزر جائے۔ امید ہے اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے گی، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت الہی میں لگا رہتا ہے۔ ایک شخص حضور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو پھر محرم الحرام کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو پھر محرم الحرام آنے سے پہلے نیکیاں کما لیں، توبہ کر لیں اور اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں۔
आग़ज़ी अख्तियार करें। اے ہمارے پروردگار، تو غفور و رحیم ہے، تو وحدہ لا شریک ہے اور تو اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ پاک کی رحمت کا تقاضا دیکھنا چاہتا ہے تو پھر آقائے دو جہاں حضور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن لے۔ آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے عرض کی کہ اے میرے اصحاب، کیا تم اللہ پاک کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک گہرا سمندر ہے اور اس کے درمیان میں ایک درخت ہے اور درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہے اور چڑیا کے منہ میں ایک ریت کا ذرہ ہے۔ وہ اپنا منہ کھولتی ہے اور وہ ریت کا ذرہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ اب وہ ریت کا ذرہ اس کے گناہ ہیں، اس کی برائیاں ہیں، اور وہ سمندر اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اب جو ریت کا ذرہ اس کے منہ سے نکل کر سمندر میں جائے گا تو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ پاک سے جب بندہ اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اللہ پاک اسے بے حساب بخش دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ والو، یہ وہی گھڑیاں ہیں کہ ہمارا اسلامی سال ختم ہو چکا ہے اور ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ نہ جانے ہم نے پچھلے سال میں یا پچھلی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ آئیے یہ مبارک گھڑیاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی دعوت دے رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی طرف اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ جو بندہ محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر یا پھر یکم محرم کو 3 تسبیحات استغفر اللہ کی پڑھتا ہے، آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم مغفر لی پڑھ لیں یا پھر استغفر اللہ پڑھ لیں یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اور پھر رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی توبہ کریں اور اپنے لیے رزق، دولت، جس چیز کی بھی تمنا ہے مانگ لیں۔ انشاءاللہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ آج آپ کی ہر حاجات پوری ہوں گی اور ہر بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی دیر ہے، تو دیر نہ کیجیے، جلدی کیجیے۔ اگر ہم اس وقت عبادت کرتے ہیں تو ہمارے سال کا اختتام بھی عبادت پر ہوگا اور ابتدا بھی عبادت پر ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔